دوستوں آپ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکومت کے بارے میں سنے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے بارے میں سنے ہوں گے، لیکن میں آپ سب کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں کہ روم کا ایک شخص روم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار کو دیکھنے آئے۔ تو یہ واقعہ بہت ہی بہترین ہونے والا ہے، آپ سب ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ایک لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ایک شخص روم سے ملنے آیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو پہلی بار مدینہ منورہ آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکان معلوم نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام صرف جانتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے واقف تھے۔ تو اس شخص کا گمان تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا گمان تھا کہ بہت بڑا بادشاہ ہے، دیگر بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت اور ٹھاٹھ سے رہتے ہوں گے، ان کے دربار بہت بڑے ہوں گے، تو اسے یہ گمان تھا، خیال تھا۔ تو وہ شخص جو روم سے آیا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا مدینہ منورہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہ شخص مسجد کی طرف چلا۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص تہبند پہنے ہوئے اور اینٹ کا تکیہ لگا کر سو رہا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہبند پہنے ہوئے اور ایک اینٹ کا تکیہ لگا کر سو رہا ہے۔ تو جب اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اتنا بڑا بادشاہ کو دیکھا، تو وہ شخص حیران ہو گیا، بڑا تعجب ہوا اسے کہ ایک ایسا بادشاہ جن کے نام سن کر بڑے بڑے بہادر کانپ اٹھتے ہیں، شیر دل کا انسان بھی کانپ اٹھتے ہیں، وہ بادشاہ کتنے آرام سے سو رہے ہیں، بغیر کسی حفاظتی کے، بغیر کسی ہتھیار کے زمین پر سو رہے ہیں۔ تو وہ شخص کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بادشاہ بغیر کسی ہتھیار کے زمین پر سو رہے ہیں، بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد اس شخص کا دل کانپنے لگا، اس شخص کا دل کانپنے لگا، ڈر محسوس ہونے لگا اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اس مرد فقیر کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے، اگر میرے جیسا جسم اگر مجھے ساتھ عطا کر دیا جائے پھر بھی ان کے ڈر میرے دل سے ختم نہ ہوں گے، ان کے خوف میرے دل سے ختم نہ ہوں گے۔ سوچئے، وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا جسم اگر مجھے ساتھ عطا کر دیا جائے پھر بھی میرے اندر سے ان کے ڈر ختم نہ ہوں گے۔ تو دوستوں پھر اس شخص کو جو روم سے آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے، تو اس شخص کو پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ڈر، یہ جو روب و دبدبہ، یہ خوف، یہ اس مرد فقیر کی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اسی لیے مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو پھر جب یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ پہلے سوچ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت سے ہوں گے، لیکن جب یہاں پہ اس طرح کے حالت دیکھے تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو دوستوں
میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کوئی ایسا بادشاہ ہے جو بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی حفاظتی کے زمین پر آرام کر رہے ہیں، بغیر عیش و عشرت کے رہ رہے ہیں؟ کوئی بادشاہ ایسا ہے جو بغیر کسی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں ہے کوئی بادشاہ۔ کوئی بادشاہ ایسا ہے جو بغیر کوئی باڈی گارڈ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں ہے ایسا کوئی بادشاہ۔ تو قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ تو دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں تو آپ سب بہت سنے ہوں گے،